الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، خطابات جمعہ کے ضمن میں سورہ حامیم سجدہ کی 7 آیات کی ہم نے پچھلی مرتبہ تکمیل کی تھی، اور آج سے ارادہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ حجرات پر یہاں گفتگو ہوگی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن حکیم کی بہت جامع اور بہت عظیم صورت ہے۔ وہ منتخب نصاب کے جس کا بارہا یہاں ذکر ہوا، اس کی مرکزی صورت، خاص طور پر مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ کے لیے اصل الاصول کیا ہوگا، قانون سازی کی بنیاد کیا ہوگی۔ اور اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، تو اسلام کا اپنا معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، سیاسی نظام بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دین کی لازماً، جسے آپ کہیے کہ کرولریز بنتی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے، کوڈ آف لائف، وہ اسلام ہے۔ یہ صرف چند عقائد یا چند رسومات یا مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ہماگیر تصور ہے جو زندگی کے ایک ایک گوشے کو کور کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت ہی جامع اور عظیم مقام ہے۔ کل 18 آیات، اور ان 18 آیات کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بعض مضامین وہ ہیں جو ایک دوسرے کو اوور لیپ بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان تینوں حصوں کو گویا کہ ایک بنیاد حاصل ہے ان تمام مضامین کی تکمیل کے لیے جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ اس کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جو 5 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں سے 3 آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس لیے کہ یہ مقام جو ہے ذرا تفصیل طلب بھی ہے، یہ پوری سورہ مبارکہ، لہٰذا اس میں 2، 3 یا ممکن ہے کہ 4 ہماری جو ہے سیشن اس میں صرف ہوں۔ لہٰذا آج کے لیے تو اس بات کو گویا کہ بنیاد کی حیثیت میں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے جو 3 حصے ہیں، اس میں پہلا حصہ اہم ترین ہے، قانون سازی، لیجسلیشن،
وہ جو سورہ حج کے بالکل مرکز میں فرمایا گیا نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہاں تو تین بنیادی باتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس زمین میں کسی خطہ ارضی پر مسلمانوں کو حکومت عطا فرما دیتا ہے، تمکن، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام پر عمل درآمد کراتے ہیں. انسان کے اندر حقیقتاً ایمان موجود ہو تو خود آگے بڑھ کر لبیک کہے گا نا اللہ کے حکم کے سامنے. اس پر کسی جبر کی ضرورت نہیں ہوگی نماز پڑھوانے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے. لیکن جہاں تمکن فی الارض عطا ہو جائے مسلمانوں کو، تو وہاں گویا کہ مسلمان ریاست اور حکومت کا فرض ہے نماز کے قائم نظام کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی پابندی اختیار کروانا. پھر امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر بھی ہے، نیکی کا حکم، خیر کی دعوت، خیر کی تبلیغ، خیر کی طرف جو رستے جا رہے ہیں اس میں سہولت پیدا کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا. اور جو بھی منکرات ہیں، برائیاں ہیں، معصیتیں ہیں، فسق و فجور ہے، اس کا سد باب کرنا. یہ اصل میں فرض بنتا ہے اس حکومت کا جسے اللہ تعالی خطہ ارضی میں کسی مقام پر تمکن اور حکومت عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو پہلی آیت ہے، بلکہ ان تین آیات کا، چار آیات کا ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اہل ایمان مت آگے بڑھو، مت تجاوز کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اہل ایمان اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول کی آواز پر. حکم ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور ہمارے رسول کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح عام انسان دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. آگے آ جائے گا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. خوب اچھی طرح یہ بات پلے باندھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ کے رسول ہیں. تو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. یہ الفاظ جو ہیں لرزا دینے والے ہیں. اگر کہیں کوئی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، تو تمہارے عمر بھر کی کمائی جو ہے اکارت قرار دے دی جائے گی. تمام نیکیاں، تمام نوافل، تہجد، خیرات، صدقات، جو شے بھی نیکی کے عمل میں ہے اس پلڑے میں ہے، ہر شے زیرو ہو جائے گی. ان تحبط اعمالکم، حبط عمل، حبط اعمال، وانتم لا تشعرون. اور تمہیں کوئی شعور ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا. کیسی کیسی بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے گویا کہ زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دی. وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے یہی پستی آواز کی اور دھیما پن جو ہے وہ غمازی ہے اس بات کی کہ اس شخص کے دل میں اللہ کے رسول کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، عزت بھی ہے اور توقیر بھی ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پسند فرما لیا، چن لیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان لوگوں کے لیے اللہ کی جناب سے مغفرت بھی ہے. جو کوتاہیاں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، اللہ معاف فرمائے گا.
وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ابتدائی 3 آیات ہیں، اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے جو پہلی آیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو اساس اور بنیاد بنتی ہے انسان کا معاملہ، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ قرآن حکیم میں دونوں اعتبارات سے بات جو ہے بالکل واضح کر دی گئی۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں عدالت کے کٹہرے میں جو کھڑا کیا جائے گا تو انفرادی حیثیت سے۔ تم کیا ہو، کس کے بیٹے ہو، کس نسل سے ہو، کس خاندان سے ہو، کس خانوادے سے ہو، ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ بنیاد اب نہیں بن سکتی سوائے اپنے انفرادی عمل، سیرت و کردار، اخلاق کے۔ تو جب معاملہ اجتماعی ہوتا ہے تو اجتماعیہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کسی جگہ مسلمانوں کو تمکن اور حکومت عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس حیث اجتماعیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت تجاوز کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، اور بہترین تمثیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کسی بندہ مومن کا اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں مثل المؤمن والایمان کمثل الفرس فی آخیتہ۔ مسند احمد کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال تو ایسے ہے گویا کہ ایک گھوڑا ہے کہ جس کو ایک کھوٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ بہت ہی بلیغ مثال ہے۔ اگر اسے ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا اور ایک رسی کے ذریعے، ظاہر ہے وہ بندھا ہوا ہے، وہ 10 فٹ کی رسی ہے، 50 فٹ کی رسی ہے، وہ صرف ایک 50 فٹ یا 10 فٹ کے دائرے کے اندر تو موو کر سکتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کھوٹے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، یا جو ایکسٹریم ہے 10 یا 50 فٹ، جتنی رسی اسے اویلیبل ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو گویا کہ ایک دائرہ ہے کہ جو قائم ہو گیا، ایک سرکل وجود میں آ گیا، اور یہ سرکل ہے حدود اللہ کا، اوامر و نواہی کا، شریعت کا۔ اس سے باہر اگر وہ تجاوز کرتا ہے تو گویا کہ اب وہ بغاوت بھی کہہ لیجئے، اس کو سرکشی کہہ لیجئے، فسق و فجور کہہ لیجئے۔ اگر اس کے اندر اندر ہے تو وہ ایمان پر ہے، باہر نکلے گا تو ممکن ہے کہ اس کے کسی غلط عمل کی وجہ سے آپ اسے دائرہ اسلام سے داخل نہ کر سکیں، جب تک کہ وہ شعائر اسلامی میں سے کسی کا انکار نہ کر دے، رد نہ کر دے، رہے گا اسی دائرے کے اندر، مسلمان شمار ہوگا۔ تو مثل المؤمن والایمان کمثل الفرس فی آخیتہ، انفرادی زندگی میں ایک دائرہ جو وجود میں آ گیا، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ۔ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کیجئے تو جس طرح جوڑا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کے ساتھ 20 مقامات پر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتنی جگہوں پر یہ فرمایا گیا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو شخص بھی میری اطاعت کرے گا وہ اصلاً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لیے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، میری زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
تم پر اطاعت واجب ہے میری، جو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور تم نے میری اطاعت کی تو گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ بات یہاں مکمل تھی، لیکن حضور نے پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جو شخص میرے احکامات کو پاؤں تلے رونتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، وہ باغی ہے میرا، تو اصلاً وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی کا معاملہ کر رہا ہے، وہ بغاوت اللہ کے خلاف ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بالکل وہی بات جو حضور نے اپنی حدیث میں فرمائی کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ گویا کہ حضور کا جو فرمایا ہوا ہے وہ تفصیل ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اس حصے کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصلاً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ وہ جو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے نا، گفتہ او گفتہ اللہ بود، اگرچہ بات نکل رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، لیکن یہ فرمان ہے اللہ کا، جو رب کائنات ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جس کے زندہ رکھے تم زندہ ہو۔ جب اس کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے، تم پر موت وارد کر دی جائے گی۔ نہ ہمارا دل اپنی آزاد مرضی سے دھڑک رہا ہے، نہ ہمارا عمل تنفس ہمارے اختیار میں ہے۔ آخر ہم زندہ ہیں تو کس کے زندہ رکھے زندہ ہیں؟ تو ومن عصانی فقد عصى اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس طرح دیکھیے سورہ احزاب کے جو آخری آیات ہیں ان میں سے ایک آیت ختم ہو رہی ہے، وہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول لازم و ملزوم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بنیادیں وہی دو ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، سنت، اسوہ، کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گا، گویا کہ وہ دائرہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی، اس دائرے سے تجاوز نہیں کر رہا، حدود اللہ کو پامال نہیں کر رہا۔ تو من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو سب سے بڑی کامیابی اسی شخص کے حصے میں آنے والی ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا فرمایا وہ غلط تو نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعتاً ایمان دل میں موجود ہے اور اسی کی مناسبت سے ہمارے اعمال، ہماری سیرت اور ہمارا کردار، جو اس میں وہ رنگ موجود ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رنگ ہے، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ لازماً غلبہ عطا فرمائے گا۔ سر بلند رہو گے، عزت ہوگا، افتخار ہوگا۔ شرط ایمان حقیقی ہے۔ صرف نسلاً مسلمان ہو جانا کفایت نہیں کرتا، اس بدل کا جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا فرمانے والا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لازماً سر بلندی تمہارا مقدر ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان موجود ہو، صرف اسلام نہیں، ایمان۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں اسلام اور ایمان، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ کل 5 آیات پر مشتمل ہے، جس میں بنیاد اور اصل الاصول یہ پہلی آیت ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی کسی اسلامی مملکت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے۔ یہ امبریلا اور یہ چھتری جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنی چاہیے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اس دائرے کے اندر اندر محدود رہو گے صرف ایک صورت میں کہ تمہارے اندر تقوی موجود ہو. تقوی تو بنیاد ہے نا. بالکل صحیح ترجمہ کیا جاتا ہے خدا خوفی. یہ خوف انسان کے اوپر جو ہے وہ مسلط رہے کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، گناہ کے عمل میں ملوث نہ ہو جاؤں، میری معاش یا معاشرت میں کوئی ایسی شے در نہ آئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی ہے. یہ احساس اصل میں تقویٰ ہے. تو اس دائرے کے اندر اندر رہنے کے لیے جو اصل شے تمہارے پاس، جو ڈرائیونگ فورس ہونی چاہیے، وہ تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اور دیکھو اللہ کے تقویٰ پر کاربند رہو. قرآن حکیم میں 20 آیات ہیں جہاں مجھے اور آپ کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ تقویٰ تو وہ دولت ہے نا، وہ نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا، جسے آپ ایمان کہہ لیجئے، حقیقی ایمان کہہ لیجئے. اس کے بعد کی جو 4 آیات ہیں وہ معراج ہے قرآن حکیم کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، ادب اور احترام کسی بندہ مومن میں کس حد تک ہونا چاہیے. اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے جو بارہا یہاں بیان ہوتی رہی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں بڑھ نہ جائے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہے، مسلمان ہے. اور اس محبت کا مظہر کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. کامیابی، فوز و فلاح، اخروی نجات کا پکا وعدہ. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ جو ہے کس کا ہوگا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر کسی کا قول ہو سکتا ہے؟ تو دوسری آیت میں دیکھیے، دوسری ہی آیت، اور اس میں پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے کل 18 آیات اور 5 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا. 5 آیات ہیں کہ جن کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. میں اور آپ مخاطب ہیں. جھجوجا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو. مسلمان ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا فضل. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام اور قرآن جیسی بڑی نعمت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گیا. ہمیں تو کسی کا اختیار نہیں تھا کہ اپنی آزاد مرضی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو 5 آیات پے در پہ آپ دیکھیں گے، درمیان میں 2-1 آیات آ جائیں گے، پھر یا ایھا الذین آمنوا، پھر یا ایھا الذین آمنوا. 5 آیات کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اہل ایمان مت تجاوز کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اہل ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. دیکھیے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مدنی صورت ہے، مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ جو ہے وجود میں آ چکی تھی. جو بھی مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت، ادب اور احترام کا جذبہ ہونا چاہیے،
وہ موجود تھا. منافقین کو الگ رکھیے، اگرچہ بظاہر وہ بھی اطاعت کے پابند تھے، لیکن دل میں جو محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ تو موجود نہیں تھی، اور وقتاً فوقتاً اس کا ظہور بھی ہوتا رہتا تھا. اب کسی مومن سے اگر اس درجے میں بھی گستاخی ہو گئی کہ دوران گفتگو اس کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تر ہو گئی، تو آگے جو نوید سنائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ نوید میں دوسرے معنوں میں استعمال کر رہا ہوں. اس کی سزا کیا ہوگی کہ تمام نیکیاں اکارت قرار دے دی جائیں گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اپنی آواز کو رسول کی آواز کے سامنے پست رکھو، دھیما رکھو، اور رسول سے اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح باہم ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے تمام اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو. جب پہنچو گے عدالت خداوندی کے کٹہرے میں تو نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا زیرو. اس سے برا انجام کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو بعض روایات ایسی ہیں کہ ایک صحابی ہیں کہ جن سے کبھی حضور سے کے ساتھ کوئی اگر ہم کلامی کا انہیں شرف حاصل ہو رہا تھا، اور طبعاً ان کی آواز کچھ بلند ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بعض حضرات ہوتے ہیں بہت دھیما بولتے ہیں، بعض حضرات کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے. اب جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے تو وہ اس درجے وہ ڈپریس ہوئے ہیں، اس درجے ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے کہ کئی دن وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے. پھر جب ان کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ کیا ہوا، وہ آج کل نظر نہیں آ رہے، مسجد میں نظر نہیں آ رہے جس طرح کہ ہونا چاہیے کمیونٹی میں. مسجدیں اگر آباد ہیں تو وہاں اگر کوئی شخص کئی دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باقاعدہ ہمارا نمازی تھا ہماری یہاں اس مسجد میں شریک نہیں ہو رہا، تو نمازیوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خبر گیری کریں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی اور معاملہ حادثہ تو نہیں ایسا ہو گیا. تو جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ احساس مجھ پر اس درجے اب ثقیل ہو چکا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری آواز کسی موقع پر حضور کی آواز سے بلند ہو گئی تھی. اب اسی احساس کے اندر میں گھل رہا ہوں مسلسل. ان تحبط اعمالکم، تمہارا تو ایمان اور اعمال صالح ہر شے اکارت قرار دے دی جائے گی. تو تعویل خاص کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس کا بالکل وہی مفہوم ہے جس کا حق ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے. لیکن تعویل عام بھی تو ہے نا. آج ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ذات تو ہمارے اندر موجود نہیں، کیا مفہوم ہوگا اس آیت کا؟ کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، کسی اور کا اپنا عقول ہے، کسی اور کا اپنا فلسفہ ہے، کسی چوتھے شخص کی اپنی منطق ہے، اظہار خیال ہو رہا ہے کسی خاص موضوع کے اوپر. درا حال ہے کہ اس موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستند قول کتب احادیث میں موجود. اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اپنی رائے، اپنے منطق اور اپنے فلسفے کو ترجیح دے رہا ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بہرحال یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو قول بھی پیش کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور دلیل وہ مستند ہو، وہ کسی ضعیف حدیث سے نہ لیا گیا ہو، کسی موضوع حدیث سے نہ لیا گیا ہو. حدیث کی مستند کتابوں کے اندر، صحاح ستہ کے اندر، ان میں کہیں وہ جو ہے اس کا ذکر موجود ہو تو اب یہاں انسان کی زبانوں پر تالے لگ جانے چاہیے. اگر کہیں سرکشی ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنا فلسفہ اور منطق پیش کی جا رہی ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر کر دیا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اندیشہ ہے اس بات کا، پھر تو زندگی بھر کی نیکیاں حقارت قرار دے دی جائیں گی، اور ہمیں بڑا مان ہوگا کہ ہم نے تو اتنے عمرے بھی کیے ہیں، یہ صدقہ و خیرات کر دیا ہے، فلاں ہم نے چیریٹی کا بہت بڑا کام کیا تھا، ایک ایک شے کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. لیکن یہاں اگر ٹھوکر کھا گئے، انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، اوندھے منہ ڈھے پڑے ہیں زمین پر، اس لیے کہ جو ہمارا دین ان دو بنیادوں پر ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں سے ایک بنیاد اور ایک ستون کو آپ نے ڈھا دیا. تو ان الذین ینادونک من ورب کی پچھلی آیت ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. آیت نمبر 3 ہے، وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. دیکھیے یہاں صرف آواز کو مراد نہ لے، ترجمہ وہی ہوگا، اپنے پورے طرز عمل کو. آج کا مسلمان تو مخاطب اس اعتبار سے ہے نا کہ آیا حجت صرف قرآن ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ سمجھا جائے کہ اس دور کے لیے تھے، یہ پردے کے احکامات تھے تو اس دور کے لیے تھے، فلاں حکم تھا تو اس دور کے لیے تھا، اور آج کے دور کے لیے انسان اپنے آپ کو مادر پدر آزاد کر لے. آج کل جو ایک بحث چل رہی ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے، پریس ریلیز بھی اسی سے متعلق اور چند باتیں اور بھی میں نے نوٹ کی تھی، اور میرا خیال تھا کہ کچھ وقت دوں گا اس کے بارے میں. بہرحال صرف 3 آیات جو ہیں اس کا کسی حد تک جو ہے وہ ایک ترجمہ ہی کہہ لیجئے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ تقوی پیدا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو دائرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، کہیں ہم اس سے تجاوز تو نہیں کر رہے. پابند کیجئے اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو پریس ریلیز ہے وہ اسی ایک ہاٹ ایشو کے بارے میں ہے. پچھلی مرتبہ بھی میں نے جب موقع ملا تھا اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ بل کے جو سینٹ سے بھی پاس ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گیا، اور جس قبیل کے حضرات وہاں موجود ہوتے ہیں اکثر و بیشتر انہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا بل تھا اور کیا اس کے اندر جو ہے کس قسم کی خرافات جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں. آڑ بنا لی گئی ٹرانسجینڈر کو، انٹرسیکس جسے کہتے ہیں، اور اس کی آڑ کے اندر جو چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں جو بدترین قسم کے، جسے آپ کہیے کہ پرورشن ہو سکتی ہے، جس کا اسلام سے کہیں دور پار سے کوئی تعلق نہیں. یہ پریس ریلیز پڑھ لیجئے اور اس کے بعد چند باتیں میں عرض کروں گا. آج ممکن ہے کہ 5-7 منٹ اور اوپر لگ جائیں. حکومت ٹرانسجینڈر قانون کے مکمل طور پر شریعت کے تابع کری، عنوان ہے اس کا. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ 2018 کے ٹرانسجینڈر قانون کی کئی دفعات قرآن و سنت سے صریحاً متصادم ہے. اب یہ ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تمام باتیں آپ حضرات کے علم میں ہوں گی کہ کون کون سی شقیں جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ اسلام کی تعلیمات کے قطعاً منافی ہیں. جس طرح مغرب کی نقالی کرتے ہوئے کسی بھی مرد یا عورت کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق خود کو ٹرانسجینڈر کے طور پر شناخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس سے ہم جنس پرستی کی راہ کھولنے کی مکروہ سازش واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اصل مظلوم طبقہ یعنی انٹرسیکس کی آڑ لے کر اسے بددیانتی کی بنیاد پر ٹرانسجینڈر کا نام دے کر پاکستان کے معاشرتی اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے بعض وزراء کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت
جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی جانب سے پیش کردہ ترامیم کی حمایت کرے گی، کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف جو ہے زبانیں اٹھانے والے لوگ بھی موجود ہیں اس قانون کی حمایت میں۔ یہ بات ہر کس و ناقص جانتا ہے کہ اس قانون کو شرعی تقاضوں کے مطابق ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت کی ضرورت ہے، جو کہ حکومت کو حاصل ہے، لہٰذا حکومت بیان بازی پر اکتفا نہ کرے بلکہ فوری طور پر ان غیر شرعی قوانین میں ترمیم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے حکمرانوں اور عوامی نمائندوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ ایسے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں ہر قسم کی قانون سازی کرتے ہوئے، جو آج اصل میں پہلی آیت جو سورہ حجرات کی پڑھی تھی جس کا اصل بنیاد اور جڑ یہ ہے، اصل الاصول یہ ہے، قانون سازی کرتے ہوئے آئین پاکستان کی اس ہدایت کو مقدم رکھا جائے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ یہ اصولی ہدایت ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نیچے جسے آپ کہیے کہ جس طرح بل پاس کرائے جا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ یہ اصل میں جو سوشل انجینئرنگ کا ایجنڈا ہے، جو یہودیوں کا مسلمانوں کے خلاف جو ہے، جسے آپ کہیے ٹاپ پر ہے کہ شرم، حیا، عزت، عصمت، یہ چیزیں جو ان کے ہاتھ سے تو غائب ہو چکی، مغرب پوری طرح اعلی کار بن چکا، اور وہاں جس طرح جنسی آزادی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ ان کا عائلی اور خاندانی نظام جو ہے تباہ و برباد ہو چکا۔ اب یہی وہ ایجنڈا ہے کہ جس کے پیچھے اصل میں جو قوت کار فرما ہے وہ یہود کی ہے، اور یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو نفرت ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر تیشہ ان کا اس جڑ پر پڑے گا جس میں ان کے اس جو خاندانی اور جو معاشرتی نظام ہے اس کو تہوبالا کر دیا جائے تو ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تالمود جو ان یہودیوں کی کتاب ہے، ایک تو بائبل ہے نا، تورات آپ جانتے ہیں، لیکن تالمود بھی ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انسان صرف یہودی ہیں، غیر یہودی انسان نہیں ہے، حیوان ہے، اور غیر یہودی یعنی انسان کو یہ حق حاصل ہے، یہودی کو یہ حق حاصل ہے کہ غیر یہودی عام انسانوں کو جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کرے، جیسے چاہے ان کا خون نچوڑے، جو چاہے ان پر ظلم کرے، اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک انسان ہے ہی نہیں، حیوان ہیں، جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں۔ یہ گویا کہ ان کی مذہبی کتاب جو عقائد کی کتاب ہے تالمود، اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ شرف انسانیت صرف یہود کو حاصل ہے، نسلاً یہودی، انسان صرف وہ ہیں، بقیہ تمام حیوان ہیں، جانور ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کرو، جیسے چاہو اس کو نچوڑو۔ اب یہ وہ ایجنڈا ہے کہ جس کے اوپر وہ اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری جو معاش ہے اس کو جس طرح سود کے اس آہنی شکنجے کے انہوں نے جکڑ لیا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہزاروں ارب اگر ہمارا جو ہے وہ بجٹ بنتا ہے تو اس کا نصف جو ہے وہ سودی اقساط میں چلا جاتا ہے، جس شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا ایک سوشل نظام ہے، جو خاندانی نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، اس کے حوالے سے 1994 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، جس کے اندر وہ ایجنڈا پیش کیا گیا، جس کا آخری جو میں اس کا ذکر کروں گا اس کی شقات کیا تھی۔ گویا کہ رستہ ہموار کیا گیا اس جانب کہ شرم، حیا، عفت و عصمت جو ہے اس کو ختم کرو، تاکہ انسان حیوانات کی سطح پر اتر جائے، اور جب انسان خود حیوان بن جائے گا تو ہم جیسے چاہیں اس سے کام لیں، اس لیے کہ انسان تو ہم ہیں یہودی، بقیہ تمام انسان جو ہے غیر یہودی وہ حیوان ہے۔ پھر اس کے اگلے سال 1995 میں بیجنگ میں ایک کانفرنس ہوئی، اس کا بھی ایجنڈا یہی تھا، سوشل انجینئرنگ۔ اس ایجنڈے کا جو نکات ہے وہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ پر اس کے بعد 2000 میں 5 سال کے بعد پھر ایک تیسری کانفرنس ہوئی، بیجنگ 5+، اور اس کو عنوان دیا گیا تھا ویمن 2000۔ 2000 اب گویا کہ جو نئی، جسے آپ کا یہ 1000ویں کا آغاز ہو رہا ہے 2001 کے بعد سے، تو 2000 میں یہ ایجنڈا جو ان کی طرف سے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب اس کی شقات کیا تھی؟
نمبر ایک یہ کہ ہومو سیکشولیٹی کو ایک نارمل ایٹیٹیوڈ سمجھو. ہر انسان میں سیکس رکھی ہے نا اللہ نے. کوئی انکلائنڈ ہے اپنی ہی جنس کے ساتھ تو ہمیں کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے اگر دو مرد آپس میں کوئی جنسی تعلق پیدا کر لیں, دو خواتین کر لیں. ایجنڈا جو سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ ایک نارمل ایکٹ ہے, اس کو اسی طرح تسلیم کیا جانا چاہیے. نمبر دو یہ کہ مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہونی چاہیے. حالانکہ یہ جو فعل ہے جسے قوم حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, جس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو بھڑکا ہے, اور جو سزا اللہ نے آسمانی سزا ان پر جو ہے آسمان سے نازل کی اور کسی کے لیے نہیں. آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اور صرف یہ نہیں تھا بلکہ ان کی ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو بلندی پر لے جا کر زمین پر پٹک دیا گیا. اور اس کی تیسری شق اس کی یہ ہے کہ عورت گھر کے کام کرنے پر اپنے شوہر مرد سے اجرت طلب کرے. گویا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو لو بانٹ اور اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ برتن دھو رہی ہے, کپڑے مانج رہی ہے, فلاں کپڑے کا معاملہ کر رہی ہے تو اس کے عوض جو ہے وہ اجرت طلب کر سکتی ہے. نمبر 4, عورت حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کرتی ہے اس پر بھی اپنے شوہر سے اجرت طلب کرے. حق ہے عورت کا یہ. حالانکہ وہ اولاد جو ہے اس مرد کی بھی ہے عورت کی بھی ہے, اور بچہ اگر تخلیق پا رہا ہے اس کے رحم میں تو دونوں کی آزاد مرضی سے پا رہا ہے نا. لیکن اس ایجنڈے میں یہ حق دیا گیا اس عورت کو کہ وہ اجرت طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ یہ بچہ جو میں نے پروڈیوس کیا ہے اس کے اتنے پیسے مجھے دو. وہ جو پوری جس میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ پورا ایجنڈا اس کے نکات ہے. نمبر 5, اگر عورت یا بیوی جو ہے, ظاہر ہے عورت سے مراد بیوی ہے, وہ مباشرت کے لیے تیار نہیں ہے اپنے شوہر کی خواہش پر, تو اسے ایک جرم سمجھا جائے اگر شوہر اس کے ساتھ کرتا ہے, اور وہ کورٹ میں جا کر اسے, جسے آپ کہیے کہ میریٹل ریپ کا عنوان دیا گیا, یہ ریپ ہے اور اس پر سزا ہوگی. نمبر 6, پروسٹیٹیوشن, اس کو باقاعدہ ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. اندازہ کیجئے انسانیت کا, جسے آپ کا یہ خون ہی نہیں بلکہ اس کی جو ہے تیا پانچا کر دینے والی بات, جو ہمیشہ سے ایک نجس کام سمجھا گیا, اور کسی علاقے یا آبادی کے اندر اگر اس قسم کے کوئی سینٹرز قائم رہے ہیں, ریڈ لائٹ ایریا جنہیں کہا جاتا تھا, تو اس کو باقاعدہ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت ذریعہ روزگار سمجھا جائے, اور اس کام میں ملوث خواتین کو اسی طرح ایک ورکر کا نام دیا جائے جو ایک عام لیبر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ سیکس ورکرز ہیں. گویا کہ عزت و احترام اس مقام تک, اور کام کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد 7واں اور آخری جو ہے اس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ وراثت اور طلاق میں مرد اور عورت دونوں برابر ہوں گے. گویا کہ جو ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا اسلام کے اوپر, وراثت میں آپ کو معلوم ہے مرد کا حصہ قرآن میں موجود, اس کو ختم کرو بلکہ برابر ہونا چاہیے. اسی طرح جس طرح مرد کو حق حاصل ہے طلاق دینے کا, عورت کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے. تو یہ 7 پوائنٹ تھے اس کے کہ جس کے سلسلے میں مختلف ان کے سیمینارز ہوتے رہے ہیں, اور سلو پوائزننگ کے ذریعے جو ہے یہ باتیں جو ہیں ذہنوں میں اتاری جا رہی ہیں, اور اسی کا نتیجہ نکلا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر سے یہ بل جو ہے, جس کو اگر آپ دیکھیں تو گھوم رہا ہے اسی طرف, اس کو باقاعدہ پاس کر دیا گیا, اور 2018 میں یا 19 میں کر دیا گیا تھا. اور اب جب کچھ ہوش آیا اور اس کے خلاف جو ہے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمارے اسی حکومتی طبقے کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. بازی باریشہ بابا ہم بازی جو الفاظ ہیں کہ کھلواڑ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کی شریعت کے ساتھ, ان قوانین کے ساتھ کہ جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. بہرحال وقت آج میں نے کچھ زیادہ لے لیا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالی ہمارے اندر
وہ حقیقی ایمان و تقوی پیدا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بل کے حوالے سے جو ہے ہمارے جذبات جو ہیں دوسرے لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں، اور کسی طرح بھی جو ہے جسے آپ کا یہ زبان خلق کا وہ ایک معاملہ اختیار کرتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے اپنے تمام تحفظات کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔